جی السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، سب سے پہلے تو پمز ہاسپٹل کی، جہاں پر جو ایک سانحہ درپیش آیا اور اس سانحے میں قیمتی بچوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے بعد جو معاملات اب چل رہے ہیں وہ ناظرین و سامعین کے سامنے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے گا۔ میں کروں گا اور بتاؤں گا کہ معاملات سارے کیا چل رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سانحہ ہوا کیوں، اس کے اوپر بہت سے سوالات جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو لواحقین کی جانب سے بچوں کے کہ جو ان کی نرسری تھی ہاسپٹل کی پمز، وہ اس میں ڈاکٹر جو صاحبان تھے انہوں نے اسے خالی چھوڑ دیا ہوا تھا، یا باقاعدہ ایک جو ہے بیان یہ بھی آیا کہ نرسری کو باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد تمام عملہ جن میں ڈاکٹرز بھی شامل تھے وہ جو ہاسپٹل کی کنٹین تھی اس میں بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف تھے، کیونکہ یہ نرسری جو ہے وہ ہاسپٹل کی بلائی منزل پہ تھی اور جو کنٹین ہے وہ گراؤنڈ فلور پر تھی، اس لیے ڈاکٹرز جو ہے وہ اس نرسری سے کافی دور تھے، جس وجہ سے جب آتش زدگی کا واقعہ شروع ہوا تو ان کے علم میں نہ آیا، اور جب آگ پھیل گئی تو ان کو اس وقت پتہ لگا کہ حالات واقعات جو یہ تمام کیا ہے۔ اب اس میں جو ذمہ داران ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ جو اس وارڈ میں جن ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تھی، جو وہاں کے سپریڈنٹ تھے، جو وہاں کا عملہ تھا، اس میں سب سے پہلے وہ آتے ہیں، ان سے جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہو کر جو بھی ذمہ داران ہیں ان کا تعین ہو کر انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اب دیکھا جائے تو جیسے بیانات آ رہے ہیں لواحقین کے بچوں کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک کریمنل اس میں مس کنڈکٹ تھی، ایک کریمنل ایکٹ تھا جو وہاں پر جان بوجھ کر ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی گئی، کیونکہ جو چشمدید گواہان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1122 کی گاڑیاں ایمبولینسیں ادھر پہنچ گئیں، لیکن ہاسپٹل میں نہ تو آگ بجھانے کے لیے کوئی فیسلٹیز موجود تھی، نہ ہی ایمرجنسی ایگزٹ کا کوئی راستہ تھا، اور نہ ہی جو کوئی ایسے انتظامات تھے ایمرجنسی میں جب کوئی ایسا سانحہ درپیش ہو تو بچوں کو فوری طور پر جو آکسیجن لگایا ہوا تھا یا وینٹیلیٹرز پر بچے تھے انہیں دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا۔ اب جو سب سے ضروری بات اس میں دیکھنے والی یہ ہے وہ ہے کہ جو آپ اس سانحے کے بعد جو بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، آیا کہ وہ کریمنل مس کنڈکٹ اور کریمنل ایکٹ کے تحت اس پر انکوائری ہو رہی ہے، یا ایک سادہ جیسے کہتے ہیں انکوائری ہولڈ کر دی جاتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے، کیونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 17 اگست کو جو ایک بڑا مشہور جو کہہ لیں کہ ہمارے سابقہ آرمی چیف اور صدر تھے، ان کا 7 اگست کو جو ہے وہ طیارہ جو کریش ہوا، وہ سیاسی اختلافات علیحدہ ہیں جو لوگوں کو چند کو ہیں، لیکن اس میں پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو ہے وہ شہید ہو گئی، جس میں جو ہے پاکستان کے اس وقت کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق صاحب شامل تھے، اس کے علاوہ جنرل اختر عبد الرحمان جو ISI کے چیف تھے وہ شامل تھے، اس کے علاوہ مختلف جنرلز، بریگیڈیئرز اور آرمی کے دوسرے جو اعلیٰ رینک کے افسران تھے وہ بھی شامل تھے۔ اب اس سانحے کو ہوئے بھی کئی دہائیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج تک اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ سکی۔ اسی طرح جو 16 دسمبر 1971 کا جو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ تھا، اس میں بھی یہی ہوا کہ دہائیاں گزر گئی، لیکن آج تک نہ ہی ذمہ داران کا تعین ہو سکا اور نہ ہی کسی ذمہ دار کو
باقاعدہ کورٹس کی طرف سے سزا دی گئی۔ اب اسی طرح یہ سانحہ ہے کہ اس سانحے کو گزرے ہوئے اب 2 دن سے زیادہ کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی ذمہ دار جو ہے وہ اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی واضح موقف جو ہے حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ صرف ایک جو سیکٹری صحت کو اپنے عہدے سے ہٹانے سے جو ہے وہ معاملات ختم نہیں ہو جانے، کیونکہ اس جو ہے سانے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ اب اس میں اگر تعداد کا کہا جائے تو تعداد کے جو ہے وہ بھی مختلف آ رہا ہے، جو جو ٹی وی پر چل رہا ہے یا حکومتی بیان ہے اس کے مطابق 14 بچے جو ہے وہ قیمتی جانوں سے گئے، لیکن جو دوسری طرف عینی شاہدین ہے ان کے مختلف بیانات اور مختلف وہ سامنے آ رہے ہیں تعداد بچوں کی شہادت کے بارے میں، کوئی 50 کہتا ہے، کوئی زیادہ کہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا تعین ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ہے وہ عام طور پر جب ایسے سانحات کا درپیش ہوتے ہیں اس میں عام طور پر جو تعداد ہے زخمیوں کی اور جو شہداء ہیں ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں زیادہ انتشار نہ پھیل سکے اور معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ جائیں۔ اب جو بھی کہا جائے ناظرین و سامعین، یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا جو معاملہ وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ پمز جو ہے ایک سرکاری ہاسپٹل تھا، اور اس میں وہ لوگ پورے ملک سے، کیونکہ وہ وفاقی دارالحکومت میں قائم ہے اس لیے وہ پورے ملک سے لوگ وہاں پر اپنے راج معالجہ کے لیے جاتے ہیں، جن میں بچوں کے لیے بھی نرسری کی فیسلٹی موجود ہے اور وہاں پر بچے داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہے وہ کوئی اشرافیہ کے بچے نہیں، ہائی فائی جو افراد ہیں معاشی طور پہ مستحکم ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے، بلکہ ان لوگوں کے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنے بچوں کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی ایک جو ہے وہ بیان سامنے موقف آ رہا ہے کہ مقتول بچوں کی ماؤں کی طرف سے، ان کے والدین کی جانب سے، کہ بچوں کو جو ہے وہ کیونکہ انہیں ڈیڈ باڈیز نہیں دی گئیں، انہیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی ڈی این اے رپورٹس نہیں دی گئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جان بوجھ کر وہاں آتش زدگی کے واقعے کے بعد ہمارے بچوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ اب اس کے جو ہے تعین کرنا بھی حکومتی ایجنسیوں کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا معاملہ ہے، لیکن جو بھی ہو، جو صاف اور شفاف انکوائری کے بعد تمام یہ الزامات کا مداوع ہونا چاہیے، اور ان بچوں جن کی جانیں گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کے والدین اور لواحقین کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے جس سے ان کو صبر آ جائے، کیونکہ معاملہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک والد وہاں ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ شادی کے 4 سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا، اور وہی بچہ میرا لے کر اس ہاسپٹل میں آیا تھا، اور یہاں پر یہ آتش زدگی کے معاملے میں وہ بھی بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے والد اور اس کی والدہ کی چیخیں اور آہ و بکا جو ہے وہ سب کے سامنے تھی۔ اب اس میں دیکھا جائے کہ حکومتی جو وزراء ہیں اور دوسرے اعلیٰ افسران ہیں وہ ہاسپٹل کا دورہ بھی کر رہے ہیں، جو وہاں موجود ہیں لواحقین ان سے مل بھی رہے ہیں، لیکن اب تک بھی لواحقین کے بیانات متضاد سامنے آ رہے ہیں، جس سے فوری طور پر یہ نہیں تاثر قائم کیا جا سکتا کہ ان کے غموں کا مداوع ہو گیا ہے۔ اور جو ہے وہاں پر والد صاحب ایک بچے کے وہ یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ میرے جگر گوشے کے 2 لوتھڑے خون کے اور گوشت کے مجھے تھما دیے گئے ہیں، اب میں اسے نہ پہچان سکتا ہوں، نہ مجھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آیا کہ یہ میرا بچہ ہے یا نہیں۔ لوگ ڈی این اے رپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، لوگ سب سے زیادہ وہاں کیمرے جو لگے تھے ان کی موویاں نکلوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو لواحقین ہیں
وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں تو اس وارڈ سے دور رہنے کا کہا گیا کہ آپ اس وارڈ کے اندر نہیں رہ سکتے نرسری کے اپنے بچوں کے پاس جگر گوشوں کے، لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے اگر وہاں آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے بچوں کو بچانے کی کیا کوشش کی ہے؟ اگر جو ہے اس وارڈ میں اور اس کے باہر لگی ہوئی جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کی مووی سامنے آ جائے تو اس سے یہ علم ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ سانحہ کیسے ہوا اور بچوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کی گئی۔ اگر جو ذمہ داران ہے جو ایسے ماضی میں ہوتا رہا ہے اگر وہ موویاں چھپانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس پر بھی پردہ ڈالیں گے تو پھر وہی ہوتا رہے گا جو پہلے یہاں پاکستان میں جو سانحات ہوتے رہے ہیں اس کے بعد ہوا ہے۔ لیاقت علی خان صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، انہیں قتل کر دیا گیا بڑے مجمع میں، ان کے قاتل سامنے نہ آئے۔ اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہیں بھی ایمبولینس میں پٹرول ختم ہونے کا بہانہ بنا کر انہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بھی متضاد اطلاعات تاریخ کا ایک جو ہے اور ورک ہے۔ اسی طرح ہماری جو سابقہ وزیر اعظم ہے بے نظیر بھٹو، ان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا، اس کا بھی مداوع نہ ہوا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو تھے، ان کے ساتھ واقعہ ہوا، اس کا مداوع نہ ہوا۔ اسی طرح تاریخ پاکستان کی لاتعداد سانحات سے بھری پڑی ہے جس پر ایک کمیشن اور رپورٹ کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے، نہ ہی اس کا کمیشن کی کبھی رپورٹ سامنے آتی ہے اور نہ ہی جو ذمہ داران کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے میری جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور ذمہ داران سے یہی جو پیغام ہے ان کے لیے کہ جو لواحقین ہیں ان کی پوری طرح داد رسی کی جائے تاکہ اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف پوری کارروائی ہو تاکہ مستقبل میں ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔